والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد وهذا شهر الله وسيد الشهور وشهر التوبة الصلوات تعریف ہے اس خالق و مالک کے لیے جو اس پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ حمد ہے پروردگار کے لیے جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، جن اور انس کو خلق فرمانے والا، خالق، مالک، رازق، یکتا بے مثل و بے مثال، جس کی مثل میں کائنات میں کوئی شے نہیں۔ تعریف ہے اس مالک کی اور شکر ہے اس خالق کا جس نے ہمیں زندگی میں ایک اور ماہ رمضان المبارک نصیب فرمایا۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال ہماری صفوں میں ہوا کرتے تھے، آج موجود نہیں ہے، لیکن حمد ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں ایک اور موقع دیا کہ اس مقدس مہینے کو ہماری زندگی میں لکھا تاکہ ہم توبہ اور استغفار کر کے اپنی بخشش کروا سکیں۔ یہ مہینہ جس کو سید الشہور کہتے ہیں، دوسرے مہینوں کا سردار، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، شہر التوبہ، توبہ کا مہینہ، شہر المغفرہ، مغفرت کا مہینہ، ایسا پاک اور مقدس مہینہ جس میں سونا تسبیح خدا کے برابر، جس میں سانس لینا عبادت خداوندی، جس میں سونا بھی عبادت ہو۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی ایسا دن نہیں جس میں سونا عبادت ہو سوائے اس کے کہ بندہ باوضو ہو کر سو جائے، لیکن یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں بندہ روح گزار رہ کر سکون کرتا ہے، آرام کرتا ہے، لیکن اللہ اس کو عبادت میں شمار کرتا ہے۔ کوئی ایسا دن نہیں جس میں سانس لینا عبادت ہو سوائے اس کے کہ بندہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہو یا آئمہ کے حرم میں موجود ہو، لیکن یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں سانس لینا بھی اللہ نے عبادت شمار کروانا ہے۔ تو یہ عام مہینہ نہیں، میں نے آپ کے سامنے یہ خطبہ شعبانی ہے، میرے سامنے پیغمبر اسلام نے فرمایا ایھا الناس لوگو انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکات والرحمہ والمغفرہ، تمہاری طرف اللہ کا مہینہ رحمت، برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ یعنی خطبہ شعبانی جو پیغمبر اسلام نے ماہ رمضان المبارک کے ابھی کچھ دن باقی تھے حضرت ارشاد فرمایا شہرن ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے افضل ہے، سید الشہور، سردار مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک۔ پھر فرمایا وَأَيَّامُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس کے دن دوسرے دنوں سے افضل دن ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے جو ایام ہیں، دن ہیں، دوسرے دنوں سے افضل۔ پھر فرمایا وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے افضل اللہ نے قرار دی۔ پھر فرمایا پیغمبر اسلام نے وَسَاعَتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اس کا ایک ایک لحظہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساعت دوسرے مہینے کی ساعتوں سے اللہ نے افضل قرار دیا۔ اتنا پاک، مقدس، طیب اور طاہر مہینہ۔ پھر اس مہینے کی عظمت کے بارے میں فرمایا من اکثر فیہ من الصلاۃ علیہ سکن اللہ میزانہ یوم تخف الموازین، جو شخص اس مہینے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا مجھ پر صلوات بھیجے گا تو خدا بند عالم اس کے اعمال کے پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ کب؟ جب کہ لوگوں کے اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے، اس دن ان لوگوں کا اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا جو اس مہینے میں مجھ پر صلوات پڑھے گا۔
پھر فرمایا ومن تلا فی آیات من القرآن کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیر من الشہور. اس مہینے کی عظمت کیا ہے، اس میں اعمال کتنے زیادہ ہو جاتے ہیں. پیغمبر اسلام نے فرمایا ومن تلا فی آیات من القرآن، جو اس مہینے میں ایک آیت قرآن مجید کی پڑھے گا اجر کیا ملے گا، کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیر من الشہور. جو دوسرے مہینے میں ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، اس مہینے میں ایک آیت کا ثواب ختم قرآن جتنا ہے. ایک آیت پڑھے ختم قرآن کا ثواب اللہ تعالیٰ کا. یہ اس مہینے کی برکت ہے، عظمت ہے، مقام ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایک پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ایک آیت پڑھے گا اللہ اس کو ختم قرآن کا ثواب عطا فرمائے. اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ. پھر امام نے فرمایا بھی، پانچویں امام نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے. سبب پڑھی محمد مولا نے فرمایا ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، اور قرآن کی بہار ماہ رمضان المبارک. کثرت سے تلاوت کلام الہی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے. سبب پڑھی محمد. آگے پیغمبر اسلام نے فرمایا ایھا الناس لوگو ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحۃ فاسألوا ربکم اللہ یغلقها علیکم. جنت کے دروازے اس مہینے میں کھلے پڑے ہیں. جنت کے دروازے اللہ نے کھول دیے ہیں. فرمایا فاسألوا ربکم، تم اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ پروردگار ان جنت کے دروازوں پر ہمیں ہمارے لیے کبھی بند نہ فرمانا. دعا کرو کہ پروردگار یہ دروازے ہر وقت ہمارے لیے اسی طرح کھلے. یعنی اس مہینے دعا کرو جنت کے دروازے کھلے. پھر فرمایا وابواب النیران مغلقۃ فاسألوا ربکم اللہ یفتح علیکم. جہنم کے دروازے ہیں بند. اس مہینے میں اللہ نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے. فرمایا اللہ سے دعا کرو. پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ پروردگار جہنم کے دروازے ہم پر ہمیشہ کے لیے بند کر دیں. جنت کے دروازے کھلے ہیں، دعا کرو کہ اللہ ہمارے لیے ہر وقت کھلے رکھے. جہنم کے دروازے بند ہیں، دعا کرو کہ وہ دروازے ہمیشہ. صلوات پڑھی پھر فرمایا پیغمبر اسلام والشیاطین مغلولۃ فاسألوا ربکم اللہ یسلطها علیکم. شیطانوں کو اس مہینے میں زنجیروں سے جکڑا جا چکا ہے. شیطان کو اور اس کے کرندوں کو اللہ نے زنجیروں میں جکڑ دیا ہے. فرمایا فاسألوا ربکم اللہ یسلطها علیکم. دعا کرو کہ پروردگار کیا کہ تمہارے اوپر کبھی شیطان کو مسلط نہ فرمائے. یعنی پیغمبر اسلام دعا کر رہے ہیں کہ اے لوگوں دعا کرو. جنت کے دروازے کھلے ہیں، ہمیشہ کھلے رہے. جہنم کے دروازے بند ہیں، ہمیشہ اللہ سے دعا کرو بند رہے. اور شیاطین بند ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، اور دعا کرو کہ وہ ہمیشہ جکڑے رہے. صلوات پڑھی محمد وعلی محمد. ایک دفعہ پھر صلوات اللہ. فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی ضیافت اور مہمانی کی دعوت دی ہے. جو روزے دار ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا مہمان ہے، اللہ اس کا میزبان ہے. اللہ اس کا میزبان ہے. میں عموماً کہا کرتا ہوں زمانے کا، علاقے کا اگر کوئی بڑا آپ کو دعوت دے کہ آج آپ کی افطاری ہمارے ہاں ہے تو انسان پورا دن خوشی سے بھولے نہیں سناتا کہ میری فی من اہل کرامت اللہ، جس میں تمہیں خدا نے صاحبان عزت اور عظمت میں سے قرار دیا ہے. آپ کو صاحب عزت قرار دیا ہے اس مہینے میں خدا نے. وہ لوگ جو اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتے ہیں وہ
صاحب کرامت ہیں، صاحب عظمت ہیں۔ پھر فرمایا انفسکم فی تسبیح و نومکم فی عبادہ، تمہارا اس مہینے میں سانس لینا تسبیح کا اور تمہارا سونا عبادت کا ثواب رکھتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں سانس لینا تسبیح خدا اور سونا عبادت الہی میں شمار ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَعَمَلَكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، پیغمبر اسلام نے فرمایا اس مہینے میں تمہارے اعمال قبول ہو جائیں گے۔ کوئی عمل کرنے والا ہو، کوئی عمل کرنے والا ہو، تھوڑا کرے زیادہ کرے دعا کرے، اللہ اس کے عمل کو قبول فرمائے گا۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، عمل بھی قبول ہوگا، پیغمبر اسلام نے فرمایا اس کی دعا بھی قبول ہو جائے گی جو دعا مانگے گا۔ پھر فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِالنِّيَّاتِ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، پس تم صاف اور سچی نیت اور پاک و پاکیزہ دل کے ساتھ خداوند عالم سے سوال کرو۔ خلوص نیت سے اس مالک کی بارگاہ میں آؤ، مانگو جو بھولا ہوا تھا اس مہینے میں آ گیا پروردگار کی بارگاہ میں، سر سجدے میں رہ کر اقرار کر لیا پروردگار اتنا عرصہ تو اس سے دور رہا، آج تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، تیرا یہ عظیم مہینہ ہے جس میں سانس لینا عبادت، جس میں سونا عبادت، جس میں اٹھنا بیٹھنا عبادت، پروردگار میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ فرماتا ہے تیرے آنے کی دیر ہے، میرے معاف کرنے کی کوئی دیر ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تیرے ایک نہیں جتنے گناہ کر چکا ہے سب گناہوں کو معاف فرما دوں گا، لیکن آ اور خلوص نیت سے۔ صلوات پڑھیے مولا۔ پھر فرمایا کہ تم دعا کرو وَتِلَاوَتِ کتاب ہی کہ اللہ تمہیں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس مہینے میں ایک آیت پڑھنا اپنے قرآن جتنا ثواب ہے، اور معصوم نے فرمایا جو بندہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھواتا ہے عام دنوں میں، لیکن جو اس مہینے میں ایک حرف پڑھے گا اللہ اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھوائے گا ایک حرف کے بدلے میں، اور جو ایک آیت پڑھے گا ختم قرآن جتنا اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم، کیونکہ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی بخشش سے محروم رہ گیا وہ بڑا بدبخت اور اس کی عاقبت خراب ہے۔ جو اس مہینے کو ایک اور مقام پر پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا، فرمایا کہ کچھ بندے بڑے بدبخت ہیں، ایک وہ بندہ جو والدین کو ضعیفی کی حالت میں پائے اپنے اوپر خدمت کر کے جنت واجب نہ کروا لے، اس سے بڑا بدبخت ہوگا۔ پھر فرمایا وہ بندہ جو ماہ رمضان المبارک کو پائے لیکن اپنی بخشش کروا کے اپنے اوپر جنت واجب نہ کروا سکے، اس سے بڑا بدبخت بھی کوئی نہیں۔ اس لیے یہ وہ مہینہ ہے جو بخشش اور رحمت سے بھرا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیے مولا۔ اللہم صل علی محمد۔ قال امیر المومنین علیہ السلام، مولا امیر المومنین علیہ السلام فقمت لہ، فقلت، حضرت کھڑے ہوئے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں اور سوال کیا ما افضل الاعمال فی هذا الشہر، یا رسول اللہ، پیغمبر اسلام کے سامنے مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ اس مہینے کا افضل ترین عمل تو بتائیے، وہ افضل ترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا افضل الاعمال فی الشہر، کہ اس مہینے کا بہترین عمل سب سے اعلیٰ عمل کیا ہے؟ فرمایا فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ عز وجل، اے علی ابن ابی طالب اس مہینے کا افضل ترین عمل حرام سے بچنا ہے، فعل حرام کو چھوڑ دینا اس مہینے کا افضل ترین عمل ہے۔ صلوات پڑھیے اللہم صل علی محمد۔
پھر فرمایا کیا روزہ فقط 13-14 گھنٹے بھوکا رہنے کا نام ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا وَافِزُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبان کی حفاظت کرو. روزے دارو اپنی زبان کی حفاظت کرو. ایسا نہیں کہ صبح سحری کی میں روزے سے ہوں، میں روٹی نہیں کھاؤں گا، میں پانی نہیں پیوں گا، میں سگریٹ نہیں پیوں گا، میں حقہ نہیں پیوں گا، روزہ ہے. نہیں، روزے دار وہ ہے جس کی آنکھ کو بھی روزہ ہو. روزے دار وہ ہے جس کی زبان کو بھی روزہ ہو. بندہ صبح روزہ رکھ کر سارا دن لوگوں کو گالیاں نکالے، سارا دن لوگوں کی غیبتیں اور گلے کرے، سارا دن لوگوں کی توہین کرتا پھرے، وہ روزہ نہیں. خالی بھوک اور پیاس اس کو بچے گی، روزے کا اجر نہیں ملے گا. انسان کے ہر جز کو روزہ ہونا چاہیے. انسان کی زبان کو روزہ ہونا چاہیے، اس کی آنکھ کو روزہ ہونا چاہیے. کیسے؟ اس کی آنکھ وہ دیکھے جدھر اللہ چاہتا ہے، اس کی زبان ادھر چلے جدھر اللہ چاہتا ہے، اس کا ہاتھ ادھر اٹھے جدھر اللہ اور اہل بیت چاہتے ہیں. کسی پر ظلم نہ کرے، کسی کی غیبت اور گلہ نہ کرے، کسی کو گالیاں نہ دے. یہ ہے روزہ. ورنہ معصوم نے فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں، کوئی گپے نہیں سنا رہا. معصوم کا فرمان ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچتا، فقط بھوکے اور پیاس سے رہتے ہیں. وہ روزے دار جو روزے کا خیال نہیں کرتے، جو اس کے آداب کا خیال نہیں کرتے. ناراض ہو صلوات پڑھو. دوسرا پیغمبر اسلام نے فرمایا وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ، اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے جن کا دیکھنا تمہارے لیے حلال نہیں بند کر لو. یہ ہے روزہ، آنکھ کا روزہ. زبان کا روزہ کیا ہے؟ غیبت، گلہ، گالم گلوچ، لوگوں کی عزت توہین کرنے سے اپنی زبان کو بچائے. اور یہ مرکز ہے گناہوں کا زبان. انسان کے جسم میں سب سے زیادہ جو چیز گناہ کرتی ہے وہ ہے زبان. صلوات پڑھی مولانا. اور کان کا روزہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا اما لا یحل الاستماع الیہ اسماعکم، جن چیزوں کا تمہارے لیے سننا حلال نہیں، اپنے کانوں کو ان چیزوں سے بچاؤ. غیبت سننا، گلے سننا، میں کہا تو نہیں رہا، میں سن رہا ہوں. سننے والا بھی کرنے والے جتنا اس کے ذمہ بھی گناہ ہے. اس لیے اگر ہو رہی ہو تو اٹھ کر چلے جائیں، اس کو منع کر دیں، ورنہ یہ کان کا روزہ نہیں ہوگا. فرمایا وہ چیز سنو جو اللہ نے حلال کیا. تلاوت کلام الہی سنو، قرآن نہیں پڑھے ہوئے، کہیں سے نکالو. آج کل موبائل کا دور ہے، سنو قرآن، سنو ائمہ کے فرمان، سنو مجالس سنو. ہاں ان چیزوں کو سنو، لیکن کن چیزوں سے؟ اپنے کانوں کو بند کر لو، حرام چیزوں سے. گانا، موسیقی، فلموں کی آوازیں، وہ نامحرموں کی آوازیں، غیبتوں اور گلوں سے اپنے کانوں کو بند کرو. صلوات پڑھی محمد. فرمایا توبوا الی اللہ من ذنوبکم، اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرو. اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کرو. پھر فرمایا وَارْفَعُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ، دعا کب کرنی ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا نماز کے وقت اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرو. کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ أَفْضَلُ السَّاعَةِ، یہ سب سے اعلیٰ وقت ہے دعا کی قبولیت. نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کرو اور دعا کرو. ينظر اللہ عز وجل فی بالرحمت الی عبادہ، اللہ تعالیٰ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. پھر فرمایا یجیبہم اذا نجوہ، جب انسان اس کو نماز کے بعد پکارتا ہے نا دعا کی حالت میں، تو اللہ اس کی پکار کا جواب عطا فرماتا ہے. انسان اللہ کو پکارے اور اللہ اس کی آواز پر لبیک کہے، لبیک یا بدی، بول میرے بندے کیا چاہتا ہے. دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس مقدس مہینے سے